نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت رواه أبو داود في كتاب الملاهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین۔ محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفیں اس رب ذوالجلال وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اور مربی انس و جاں ہیں، جنہوں نے ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے ہر زمانے میں، ہر دور میں یکے بعد دیگر انبیاء کرام اور رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اللہ کے ان تمام جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً اس ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کے اوپر جنہوں نے اپنی 23 سالہ زندگی کو اپنی امت کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس مقدس ہستی پر جنہوں نے زخم کھا کر اپنی امت کے لیے پھول برسائے۔ اللہ کے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام نازل ہوں اس مقدس ذات پر جنہوں نے قم فانذر کے بعد 20 سال سے زائد عرصہ تک چین اور سکون کی نیند نہ سوئے،
یعنی پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید سورہ مجادلہ سے ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہیں، اور ابو داؤد کتاب الملاہم سے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اسی آیت اور حدیث کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ آج کے جمعے کے خطبے میں جس موضوع پر آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں گفتگو کروں گا وہ ہوگا امت مسلمہ پر ذلت و رسوائی کے اسباب کیا ہیں۔ اس موضوع پر انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا ہے کہ غلبہ اللہ کو حاصل ہوگا اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوں گے، اور بے شک اللہ رب العالمین کی ذات زبردست قوت والی ذات ہے۔ اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی ضمانت دی کہ غلبہ اللہ کو حاصل ہوگا، اس کے رسول کو ہوگا، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے مومنین حضرات ہیں غلبہ انہیں حاصل ہوگا۔ جیسا کہ آپ صحابہ کرام کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر موڑ میں، ہر جگہ، ہر میدان میں رب العالمین نے نبی کے صحابہ کو کامیابی عطا فرمائی ہے اور غالب رکھا۔ ہر موڑ میں، ہر جگہ آپ صحابہ کی سیرت کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، اتنی بڑی ضمانت اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے دی ہے، اس کے باوجود جب ہم عالمی پیمانے پر ہم اپنی نگاہ دوڑاتے ہیں، دیکھتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں، مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ عالمی پیمانے پر عالم اسلام کے سارے مسلمان مظلوم نظر آتے ہیں، مغلوب نظر آتے ہیں۔ آخر سبب کیا ہے؟ جبکہ اللہ نے کہا کہ غلبہ اللہ کو حاصل ہوگا، رسول کو ہوگا، مومنین کو ہوگا۔ اتنی بڑی بات کہنے کے بعد یہ بات لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ دیا ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اتنی بڑی ضمانت کے بعد پھر مسلمان مغلوب کیوں ہے؟ مظلومیت کی زندگی کیوں گزار رہا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس کے اسباب پر غور کیا ہے؟ آج ہم رونا روتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے فلاں جگہ مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، فلاں جگہ جو ہے ظلم ہو رہا ہے، فلاں جگہ مسجد گرائی جا رہی ہے، فلاں جگہ مدرسے گرائے جا رہے ہیں، ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ آخر سبب کیا ہے؟ ہم نے کبھی اس کے اسباب پر غور کیا؟ کبھی ہم نے اپنے غریبان کو جھانک کر دیکھا کہ آخر یہ مصیبت ہمارے اوپر آ کیوں رہی ہے؟ صحابہ بھی تو مسلمان تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو مسلمان تھے، کتاب و سنت کے ماننے والے، لیکن تاریخ کے صفحات گواہ ہیں لوگوں، حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کیسر و کسریٰ جو اس وقت سپر پاور طاقت کہلاتی تھی، جب فاروق اعظم کا نام سنتے تھے، رب ذوالجلال کی قسم ہے لوگوں، تاریخ کے صفحات گواہ ہیں، کیسر و کسریٰ کے کندھے کپ کپا جاتے تھے، زمین سے کرسی کھسک جاتی تھی، ہل جاتی تھی، اور کہا کرتے تھے لوگوں فاروق اعظم مسلمانوں کے خلیفہ کا نام میرے سامنے نہ لیا کرو، میرا کلیجہ دہل جاتا ہے، کندھے کانپنے لگتے ہیں۔ یہ بھی مسلمان تھے، ایک دور یہ بھی مسلمانوں کا گزرا ہے۔ اتنی بڑی ضمانت کے باوجود بھی سبب کیا ہے کہ ہم مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کئی اسباب اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمائے ہیں، چند اسباب انشاءاللہ مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلا سبب، عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها فقال خائل ومن قلۃ نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء كغثاء السیل ولینزعن اللہ من صدور عدوکم المہابۃ منکم وليقذفن اللہ فی قلوبکم الوہن فقال قائل یا رسول اللہ وما الوہن قال حب الدنیا وکراہیۃ الموت، رواہ ابو داؤد کتاب الملاہم۔
حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ، ایک دور ایسا تمہارے اوپر آنے والا ہے، تم ایک ایسے دور سے گزرنے والے ہو کہ کافر امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، ویسے جیسے بھوکا انسان دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ یا اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ جس طرح ایک بھوکا بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ پہ ٹوٹ پڑتا ہے، ایسے ہی کافر امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ کا جمگٹا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی بیان کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا کافر امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، صحابہ میں سے ایک صحابی نے عرض کیا، فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ، آقا اللہ کے رسول جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں، جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں کہ مسلمانوں پر کافر امتیں ٹوٹ پڑیں گی، ومن قلۃ نحن یومئذ، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہماری تعداد بہت کم ہوگی اس وقت؟ آج جبکہ ہم قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود بھی آج اللہ نے ہر جگہ ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ 313 تھے لوگوں، 1000 پہ اللہ رب العالمین نے غلبہ عطا کیا جنگ بدر کے اندر، 700 تھے، 3000 پہ جنگ احد میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کو غلبہ عطا کیا، 3000 کی تعداد میں تھے، 2 لاکھ کے مقابلے میں جنگ موتا میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو کامیابی عطا فرمائی۔ صحابہ پریشان ہو گئے، ومن قلۃ نحن یومئذ، اللہ کے رسول اس دور میں جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا اس زمانے میں ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہمارے بھائی کم ہوں گے اس وقت؟ نبی نے فرمایا نہیں میرے ساتھیو، قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت پانی میں بہنے والے جھاگ کے مانند ہوگی، تمہاری حیثیت پانی میں بہنے والے جھاگ کے مانند ہوگی۔ جس طرح پانی کا بہاؤ جھاگ کو جدھر چاہے بہا کر لے جائے، باریک تنکے کو جدھر چاہے بہا کر لے جائیں، جدھر چاہیں اس کا رخ موڑ دیں، نبی نے فرمایا تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت نہیں ہوگی، تمہاری حیثیت ایک پانی میں بہنے والے جھاگ کے مانند ہو۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اور تمہارا رعب اور دبدبا اللہ کافروں کے دلوں سے، تمہارے دشمن کے دلوں سے اللہ نکال دے گا۔ اب وہ دبدبا نہیں رہا، وہ رعب نہیں رہا کہ کیسر و کسریٰ کے کندھے کپ کپا جائیں اور ان کا کلیجہ دہل جائے فاروق اعظم کا نام سن کر، وہ دبدبا نہیں رہا، وہ دور گیا۔ اب وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، تمہارے دشمنوں کے دلوں سے اللہ تمہارے رعب اور دبدبا کو نکال دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور نبی نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی وہن پیدا کر دے گا، وہن کو ڈال دے گا۔ فقال قائل یا رسول اللہ وما الوہن، اللہ کے رسول یہ وہن کیا چیز ہے؟ یہ ساری باتیں جو آپ نے بتائی، یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی وہن کو پیدا کر دے گا، وہن ڈال دے گا۔ اللہ کے رسول یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ ذرا اس کی تفسیر ہمیں بتائیں۔ نبی کائنات نے فرمایا قال حب الدنیا وکراہیت الموت، کہا میرے ساتھیو وہن یہ ہے کہ دنیا سے محبت ہوگی اور موت سے گھبرائیں گے۔ آج ذرا اپنے گریبان پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، کیا مسلمان کے اوپر آج دنیا غالب نہیں آ گئی ہے؟ کیا لوگ آج مسلمان دنیا سے محبت نہیں کر رہے؟ اور دنیا اس قدر غالب آ گئی ہے لوگوں، دنیا اس قدر محبت ہو گئی دنیا سے کہ آج اس دنیا کو کمانے کے لیے، اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے انسان نہ حرام کی تمیز کر رہا ہے، نہ حلال کی تمیز کر رہا ہے، بس مال آ جائے، دنیا آ جائے، جائیداد آ جائے، چاہے جہاں سے ہو، حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے، حلال و حرام کی آج کوئی تمیز نہیں رہ گئی ہے۔ نبی نے فرمایا کہ میرے ساتھیو جب تمہارے اوپر دنیا غالب آ جائے گی، جب تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے، غلط طریقے سے دنیا کمانا شروع کر دو گے، جس دور کی میں نے پہلے حدیث کے پہلے ٹکڑے میں نے بات کی ہے، اس دور سے تم گزرو گے، کافر امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی اس وقت جب تمہارے اوپر دنیا غالب آ جائے گی۔ پہلا سبب حدیث کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ دنیا کی محبت اور دنیا ہمارے اوپر غالب آ جانا اور غلط طریقے سے دنیا کو کمانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کافر امتیں اس دور میں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ پہلا سبب معلوم ہو گیا۔ دوسرا سبب نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنا، آپ کی سنت کی خلاف ورزی کرنا، یہ امت پر
ذلت و رسوائی کے عذاب الہی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ سے ایک شخص نے مسجد نبوی کے اندر پوچھا کہ امام صاحب، امام مالک رحمہ اللہ کی بات کر رہا ہوں میں، جو مسجد نبوی کے اس وقت امام تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے ایک شخص نے سوال کیا، امام صاحب میں نے حج کا ارادہ کیا ہوا ہے، میں حج کرنا چاہتا ہوں، مدینہ سے نکلنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں کہ میں احرام کہاں سے باندھوں؟ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا احرام وہاں سے باندھو جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے اور صحابہ کرام نے باندھا ہے۔ آپ جب مدینہ سے نکل رہے تھے حج کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ صحابہ نے مدینے سے باہر ذوالحلیفہ میں آپ نے احرام باندھا ہے، اور مدینہ کے حجاج کرام کے لیے نبی کائنات نے ذوالحلیفہ کو میقات مقرر کیا ہے، لہذا آپ ذوالحلیفہ سے احرام باندھو۔ وہ شخص پوچھ رہے ہیں کہ امام صاحب میں روضہ نبوی سے باندھنا چاہتا ہوں، میں مسجد نبوی سے باندھنا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ رائے پوچھ رہے ہیں، آج بھی ہیں نا بہت سارے لوگ رائے پہ عمل کرنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں چلنے والی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا اللہ کے بندے، میں تیرے سامنے نبی کی حدیث پیش کر رہا ہوں، میں تجھے بتا رہا ہوں کہ نبی کی سنت یہ ہے کہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھا جائے، مدینے سے نکلنے والے حجاج کرام ذوالحلیفہ سے باندھیں، چونکہ نبی نے وہاں سے احرام باندھا ہے۔ میں تیرے سامنے نبی کی حدیث پیش کر رہا ہوں، تو مجھ سے میری رائے پوچھ رہا ہے، امام صاحب آپ کی رائے کیا ہے؟ اللہ اکبر! امام مالک رحمہ اللہ نے کہا اللہ کے بندے، اگر تم نے میری رائے پوچھی ہے امام نبی کائنات کی سنت کے مقابلے میں، تو سن، میری رائے یہ ہے جو اللہ نے سورہ نور کے اندر فرمایا ہے۔ سورہ نور کی آیت تلاوت کرتے ہیں، کہتے ہیں میری رائے یہی ہے جو اللہ کی رائے ہے، جو اللہ کا فتویٰ ہے۔ سورہ نور کی آیت تلاوت کرتے ہوئے کہتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ میری رائے یہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے جو رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، ایسا نہ ہو کہ نبی کے حکم کی مخالفت میں اللہ تجھے دنیا کے کسی بڑے فتنے میں مبتلا کر دے، او یصیبہم عذاب علیم، یا اللہ تجھے کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر دے۔ قرآن مجید سورہ نور کی آیت بتا رہی ہے کہ نبی کائنات علیہ السلام کی سنت کی مخالفت کرنے سے یا تو امت کسی فتنے میں، بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائے، یا پھر اللہ رب العالمین کا کوئی بڑا عذاب امت پر نازل ہو جائے۔ اس لیے لوگوں، اگر دنیا کے بڑے فتنے سے، بڑے ظلم سے اور بڑی مصیبت سے یا دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو آؤ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرو، آپ کی پیروی کرو۔ کیسی پیروی؟ جیسے نبی کے صحابہ نے کیا، ویسی پیروی، ویسی اتباع جیسے نبی کے صحابہ نے کیا، اور وہی جذبہ اپنے اندر رکھو جو نبی کے صحابہ کے اندر نبی کی اتباع کا جذبہ تھا۔ کیا جذبہ تھا؟ ابو داؤد کتاب الجمعہ کی حدیث ہے، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ فقال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تعال یا عبداللہ ابن مسعود، رواہ ابو داؤد کتاب الجمعہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے، جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے، آپ کا خطاب ہو رہا تھا، آپ بیان کر رہے تھے، آپ کی نگاہ اقدس کچھ ایسے لوگوں پر پڑتی ہے جو آپ کا خطبہ کھڑے ہو کر سن رہے تھے، ٹھہر کر سن رہے تھے۔ آج بھی بہت ساری مساجد کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ کوئی دیوار سے ٹیک لگا کر، کوئی وضو خانے میں ٹیک لگا کر، کوئی دروازے کے اوپر ٹیک لگا کر، کوئی چوکھٹ پہ ٹیک لگا کر ٹھہر کر خطبہ سنتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ صحابہ تھے جو ٹھہر کر خطبہ سن رہے تھے۔ نبی کائنات علیہ السلام کی نگاہ اقدس پڑتی ہے، آپ نے فرمایا فقال اجلسوا، لوگو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر سنو، کھڑے ہو کر نہ سنو۔ حدیث کا یہ ٹکڑا بتا رہی ہے کہ جمعے کا خطبہ ٹھہر کر سننا سنت کے خلاف ہے۔ آپ نے کھڑے ہوئے لوگوں سے کہا، حکم دیا، آپ نے کہا لوگو بیٹھ جاؤ، فقال اجلسوا، لوگو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر خطبہ سنو۔ یہ الفاظ نبی کائنات کی زبان سے نکل رہے تھے، یہ فرمان نبی کی زبان رسالت سے جاری ہو رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما مسجد نبوی کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔
وہ ٹھہرے ہوئے لوگوں میں شامل نہیں تھے۔ مسجد نبوی کے اندر داخل ہو رہے ہیں ابھی، فسمع ذلک ابن مسعود، حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث بتا رہی ہے کہ نبی کا یہ حکم جو نبی نے کہا تھا کہ لوگوں بیٹھ جاؤ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جاتی ہے۔ آپ نے سن لیا، اور آپ نے جہاں سنا، جس مقام پر سنا لوگوں، حدیث کے الفاظ ہیں فجلس علی باب المسجد، مسجد کے چوکھٹ پر، مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے، ایک قدم بھی آگے بڑھنا گوارا نہ کیا۔ کہا ابن مسعود نبی کا حکم ہے لوگوں بیٹھ جاؤ، ایک قدم بھی اگر تم نے آگے بڑھایا تو ہو نہ ہو ابن مسعود تیرا قدم مسجد نبوی کی طرف نہیں، تیرا قدم جہنم کی آگ کی طرف ہو۔ اس لیے ابن مسعود نبی کا حکم ہے کہ آگے نہ بڑھو، نبی کا حکم ہے لوگوں بیٹھ جاؤ۔ ابن مسعود نے سنا، فسمع ذلک ابن مسعود فجلس علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کائنات کی نگاہ پڑتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور کہتے ہیں ابن مسعود تعال یا ابن مسعود، ابن مسعود میں نے تم سے نہیں کہا تھا بیٹھنے کے لیے، میں ٹھہرے ہوئے لوگوں سے کہہ رہا تھا جو کھڑے ہو کر سن رہے تھے۔ ابن مسعود آپ اندر آ جائیں، مسجد کے اندر داخل ہو کر بیٹھ جائیں۔ یہ ہے نبی کی سنت کی اتباع اور نبی کے فرمان کے نبی کے حکم کی تعمیل کا جذبہ، یہ نبی کے صحابہ کے اندر تھا۔ اگر یہی جذبہ ہمارے اندر بھی آ جائے اور اتباع اسی طرح ہو جس طرح نبی کے صحابہ کرتے تھے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ بھی اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے انک لا تخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم مومنوں کو کامیابی عطا فرمائیں گے دنیا اور آخرت میں، انشاءاللہ یہ وعدہ اللہ رب العالمین اپنا پورا کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو دوسرا سبب معلوم یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے سے امت پر عذاب آتا ہے، امت مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے، امت بڑے فتنے میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ یہ دوسرا سبب معلوم ہوا۔ تیسرا سبب کتاب و سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، قرآن اور حدیث سے اپنے آپ کو دور کر لینے کی وجہ سے امت پر عذاب آتا ہے۔ ان زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی عنہما قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فقال ذاک عند اوان ذهاب العلم فقلت وكيف يذهب العلم نحن نقرأ القرآن ونقره أبناءنا ويقره أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة قال ثقلتك أمك زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما رواه ابن ماجہ کتاب الفتن۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے کسی عذاب کا تذکرہ کیا، کسی فتنے کا تذکرہ کیا، کسی مصیبت کا تذکرہ کیا۔ اب وہ کون سی مصیبت تھی، کون سا فتنہ تھا، کون سا عذاب تھا جو امت پہ آنے والا تھا، اس عذاب کا، اس فتنے کا تذکرہ حدیث کے اس حدیث کے الفاظ میں موجود نہیں ہے، لیکن راوی حدیث کہتے ہیں کہ صحابہ نے نبی کے سامنے کسی بڑے عذاب کا تذکرہ کیا، کسی بڑے فتنے کا یا بڑی مصیبت کا تذکرہ کیا۔ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، کسی چیز کا تذکرہ نبی کے سامنے کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں فقال ذاک عند اوان ذهاب العلم، اے میری امت کے لوگوں، میرے صحابیوں، ابھی جو میرے سامنے تم نے جس عذاب کا تذکرہ کیا ہے، جس مصیبت کا تذکرہ کیا ہے، جس فتنے کا تذکرہ کیا ہے، میرے ساتھیوں یہ عذاب اس وقت امت پر نہیں آئے گا، یہ مصیبت امت پر اس وقت نہیں آنے والی ہے، یہ اس وقت مصیبت آئے گی امت پر۔ فقال ذاک عند اوان ذهاب العلم، جب دنیا سے علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہ عذاب امت پر اس وقت آئے گا جب امت دنیا سے علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ پریشان ہو گئے۔ فقلت وكيف يذهب العلم نحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة۔ اللہ کے رسول بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ آپ نے کہا کہ دنیا سے جب علم اٹھا لیا جائے گا اس وقت امت پر یہ مصیبت آئے گی۔ وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ، بات ہمیں سمجھائیے، تفصیل بتائیے، علم کیسے دنیا سے اٹھا لیا جائے گا؟ جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نحن نقرأ القرآن، قرآن ہم پڑھتے ہیں، وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا، ہم
اپنی اولاد کو قرآن پڑھاتے ہیں، وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہماری اولاد اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں گی، ان کی اولاد اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں گی، یہاں تک کہ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ آپ نے کہا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، پھر یہ پڑھنے پڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا زیاد قال ثقلت کا امک کا زیاد، اے زیاد تیری ماں تجھے گم پائے، اے زیاد تیری ماں تجھے گم پائے، ان کنت لاراک من افقہ رجل بالمدینہ اولیس ہذہ الیہود والنصارى، زیاد تیری ماں تجھے گم پائے، اے زیاد میں نے تو تجھے مدینہ کے عقل مند لوگوں میں شمار کیا تھا، میں سمجھتا تھا کہ تو بڑا دانشور آدمی ہے، تو بڑا باشعور آدمی ہے، تو بڑا عقل مند آدمی ہے، تو ہوشیار آدمی ہے مدینہ کے اندر، میں تو تجھے عقل مند سمجھتا تھا، لیکن ان کنت اراک من افقہ رجل بالمدینہ اولیس ہذہ الیہود والنصارى، اے زیاد کیا تو نے یہودیوں کو نصرانیوں کو مدینہ کے اندر نہیں دیکھا؟ یقرؤون التوراۃ والانجیل، وہ تورات بھی پڑھتا ہے وہ انجیل بھی پڑھتا ہے، لیکن لا یعملون بشیء مما فیہما، جو کچھ تورات کے اندر ہے جو انجیل کے اندر ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ اے زیاد بے نہیں یہی حال میری امت کا ہونے والا ہے، میری امت کے لوگ میری امت کے بچے قرآن تو پڑھیں گے، ان کی اولادیں بھی قرآن پڑھیں گی، ان کی اولادیں بھی قرآن پڑھیں گی، یہاں تک کہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ قیامت تک ضرور چلتا رہے گا۔ لیکن اے زیاد چلتا تو رہے گا، صرف پڑھا جائے گا، لیکن جس طرح یہود و نصارہ پڑھتا تو ضرور ہے تورات و انجیل مگر اس پہ عمل نہیں کرتا ہے، یہی حال میری امت کا ہوگا، پڑھے گا ضرور مگر اس پر عمل نہیں کرے گا۔ اور اے زیاد جس وقت میری امت کے اندر یہ حالات پیدا ہوں گے، قرآن پڑھیں گے پڑھائیں گے اپنی اولاد کو، لیکن جب اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، اے زیاد جس فتنے کا جس عذاب کا تم نے حدیث کے پہلے ٹکڑے میں ذکر کیا ہے، اس عذاب میں میری امت کے لوگ مبتلا ہو جائیں گے اس وقت جب کتاب و سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ تورات اور زبور تورات و انجیل پڑھتا تو ضرور ہے وہ، اگر وہ اس پر عمل کرتے تو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا انکار وہ نہ کرتے، کیونکہ ساری علامتیں تورات اور انجیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کر دیا تھا۔ نبی کا تو بیان کیا ہی تھا، نبی کے صحابہ کا بھی تذکرہ تورات اور انجیل کے اندر اللہ نے صحابہ کے وجود سے پہلے ہی کر دیا تھا، ساری نشانیاں اس کے سامنے موجود تھیں۔ مثل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، صحابہ کا بھی تذکرہ، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اے نبی آپ دیکھیں گے اپنے صحابیوں کو کہ وہ رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اپنے رب کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کی رضامندی کی جستجو میں رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور سجدے کی نشانیاں ان کی پیشانی پر آیا ہے، ظاہر ہے۔ میرے نبی جو مثال ہم نے آپ کے صحابہ کی تورات کے اندر، جو مثال ہم نے آپ کے صحابہ کی ہم نے اس قرآن کے اندر بیان کیا ہے، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کے اس مقدس صحابہ کی، ان پاک باز دل انسانوں کی ہم نے مثلہم فی التوراۃ والانجیل، ہم نے تورات اور انجیل کے اندر بھی آپ کے ساتھیوں کا تذکرہ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہود و نصارہ کو سب کچھ معلوم تھا کہ آخری نبی آپ ہی ہیں، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ گمراہ ہو گئے، اور اللہ رب العالمین نے اس پر اللہ رب العالمین کی ذلت ہمیشہ قیامت کی صبح تک کے لیے اللہ کی ذلت اور رسوائی اس پر چھا گئی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھیو جس وقت میری امت کے اندر ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے، قرآن پڑھیں گے مگر اس پر جب عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو میری امت بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گی، مصیبت میں مبتلا ہو جائے گی۔ جس فتنے کا تذکرہ تم لوگوں نے ابھی میرے سامنے کیا ہے، اس فتنے میں میری امت اس وقت مبتلا ہو جائے گی۔ تیسرا سبب معلوم ہوا، قرآن اور حدیث پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو یا اپنی زندگی کو کتاب و سنت سے دور کر لینے کی وجہ سے امت پر عذاب آتا ہے، امت مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ چوتھا سبب اور آخری بات کہہ کر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر دوں گا، چونکہ یہ بات پوری ہوتے ہوتے وقت بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے آگے جو اور چند اسباب ہیں شاید میں پیش نہ کر پاؤں وقت کی وجہ سے۔ چوتھی بات اور چوتھا سبب حرام خوری ہے۔ حرام خوری کی وجہ سے علامہ البانی رحمہ اللہ نے حدیث کی شرح لکھی ہے
کہ امت پر ذلت و رسوائی کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب حرام خوری بھی ہے۔ آج مصیبتیں آتی ہیں، عذاب آتا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ ہمارے اوپر ڈھائے جا رہے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، سجدے میں دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ عالمی پیمانے پر کبھی کبھی پوری دنیا کے مساجد کے اندر قنوت نازلہ کا بھی اہتمام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے الحمدللہ۔ لیکن پھر بھی وہی مصیبت، وہی مظلومیت، وہی ظلم، وہی مصیبت، وہی فتنے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں، ہماری تکلیف میں کوئی کمی نہیں، ہماری مصیبت میں کوئی کمی نہیں۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہماری دعاؤں کے اندر اثر نہیں ہے، اور اثر نہ ہونے کی وجہ حرام خوری ہے، اثر نہ ہونے کی وجہ حرام خوری ہے، سود خوری ہے، دھوکے بازی ہے، حرام طریقے سے کمائے ہوئے روزی سے اپنے جسم کو پال رہے ہیں۔ اللہ کی قسم لوگوں، یہ منچریال کی مسجد کیا، خانہ کعبہ کے اندر بھی اگر کوئی حرام خور، حرام کھایا ہوا، اپنے جسم کو حرام کمائی سے پرورش کیا ہوا انسان اگر کعبے کا گلا پکڑ کر بھی رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی فریاد کر رہا ہے، کائنات کی رب کی قسم ہے لوگوں، نبی کا فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، مختصر یہ ہے کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے خانہ کعبہ پہنچا ہوا ہے اور بال پراگندہ ہے، چہرے پہ سفر کے آثار ظاہر ہیں، لیکن وہ شخص خانہ کعبہ کا گلا پکڑ کر رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے۔ نبی فرماتے ہیں وَمَطْعَمَهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ، اس بندے کا کھانا بھی حرام کا، اس بندے کا پہناوا بھی حرام کا، اس بندے نے جو پانی پیا ہے وہ پانی خریدا ہوا پانی بھی حرام کمائی کا، تو بھلا اس بندے کی دعا اللہ کیسے قبول کرے گا؟ لوگ چاہتے ہو اللہ ہماری دعائیں قبول کر لے، اللہ ہماری ہر فریاد کو سن لے، تو آؤ حرام خوری سے اپنی زندگی کو بچا لو، حرام سے اجتناب کر لو۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستجب الدعوات بن جاؤ گے، تمہاری ہر فریاد اللہ قبول کر لے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فَيَعْمَلُوا بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُوا مَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ فَقُلْتُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّ خَمْسًا فَقَالَ اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ عَبَدَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ رواه الترمذي وابن ماجہ ومسند احمد وابو یعلا وسلسلۃ الاحادیث الصحیحہ للالبانی۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، حدیث کی سند صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، صحابہ کا جمگٹھا ہے، نبی کائنات نے فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، لوگوں کون ہے تم میں سے جو شخص مجھ سے ان کلمات کو سیکھے، میں کچھ سکھانا چاہتا ہوں، میں کچھ تعلیم دینا چاہتا ہوں، میں کچھ چند کلمات تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے تم میں سے جو مجھ سے ان کلمات کو حاصل کر لے، میں کچھ دینا چاہتا ہوں، سکھانا چاہتا ہوں۔ فیعملوا بہن اور یعلموا من یعمل بہن، جو سن کر اس پر عمل بھی کرے اور ایسے لوگوں تک پہنچائے جو اس پر عمل کرے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فقلت انا یا رسول اللہ، میں نے کہا آقا آپ کی ان باتوں کو سیکھنے کے لیے ابو ہریرہ تیار ہے، آقا آپ کی ان تعلیمات کو سیکھنے کے لیے میں تیار ہوں۔ فاخذ بیدی، راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کے رسول نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور فعد خمسا، میرے ہاتھ کو پکڑ کر آپ نے 5 چیزوں کی تعلیم دی، آپ نے 5 باتیں بتلائیں، آپ نے 5 چیزیں شمار فرمائی۔ پہلی چیز اتق المحارم تکن عابد الناس۔ ابو ہریرہ عابد بننا چاہتے ہو، ابو ہریرہ متقی بننا چاہتے ہو، ابو ہریرہ تقوی شعار بننا چاہتے ہو، ابو ہریرہ چاہتے ہو کہ تمہاری زبان سے جو الفاظ نکل جائے، جو فریاد تم کر دو اپنے رب سے، اللہ ساری فریادیں تمہاری قبول کر لے، تمہاری ساری دعائیں اللہ قبول کر لے، ایک بھی فریاد رد نہ ہو، ایک بھی فریاد رب کی بارگاہ میں رد نہ کیا جائے۔ ابو ہریرہ چاہتے ہو؟ ہاں اللہ کے رسول چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اگر مستجب الدعوات بننا چاہتے ہو اتق المحارم تکن عابد الناس،
الناس۔ ابو ہریرہ محارم الہی سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ نے جن چیزوں کو تمہارے لیے حرام کر دیا ہے ان تمام حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ ابو ہریرہ تکن عابد الناس، اللہ کی نظر میں دنیا کے سارے لوگوں میں سب سے بڑے عابد تم بن جاؤ گے، سب سے بڑے متقی تم بن جاؤ گے۔ جب عابد بن جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے، تقوی شعار بن جاؤ گے، تمہارے اندر تقوی جب آ جائے گا تمہاری ہر فریاد اللہ رب العالمین سن لے گا۔ شرط کیا ہے؟ اتق المحارم تکن عابد الناس۔ اللہ نے جو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے ان تمام حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ انسان حرام چیزوں کو 3 طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ یہ 3 طریقے پیش کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ پوری حدیث کا ترجمہ نہیں کر پاؤں گا چونکہ وقت ہو گیا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس ٹکڑے کی تشریح میں لکھا ہے کہ انسان 3 طریقے سے حرام چیزوں کو حلال کر لیتا ہے۔ نمبر 1 تو جان بوجھ کر، سارے مسلمانوں کو پتہ ہے سود کھانا حرام ہے، پھر بھی سودی کاروبار ہے، الا ماشاء اللہ، سارے تو لوگ نہیں ہیں ایسے، کچھ لوگ ایسے ہیں۔ سارے مسلمانوں کو معلوم ہے شراب پینا حرام ہے، پھر بھی کچھ لوگ پیتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ جان بوجھ کر حرام چیزوں کا استعمال کرنا نمبر 1۔ دوسرا، لا علمی کی بنیاد پر، علم نہیں ہے ابھی کہ آیا ہم جو چیز استعمال کرنے جا رہے ہیں وہ حرام ہے یا حلال ہے، بندے کے پاس ابھی اس بات کا علم نہیں ہے، لا علمی کی بنیاد پر اس نے استعمال کر لیا۔ نمبر 3، ہیلا اور بہانہ کر کے، ہیلا اور بہانہ کر کے، اگر اور مگر کے ذریعے سے۔ اور آج یہ اگر اور مگر، ہیلا اور بہانہ، ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے دنیا کے اندر۔ مولوی صاحب اگر ہمارے ساتھ ایسی مجبوری آ جائے تو کیا کریں، ایسی اضطراری حالت ہو جائے تو کیا کریں، ایسے حالات پیش ہو جائیں تو کیا کریں، اگر میں اس دعوت میں نہ جاؤں، اسے پتہ ہے کہ وہ دعوت حرام کی ہے، اگر نہ جاؤں تو رشتے میں خلل پیدا ہوگا، اگر نہ جاؤں تو دوستی ختم ہو جائے گی، اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو کیا کر سکتے ہیں، کیا کریں۔ اب امام صاحب کو اس طرح چاروں طرف سے اگر اور مگر کے ذریعے سے گھیر دیا کہ اب امام صاحب مجبور ہو کر کہیں ہاں بھائی اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر آپ کے لیے جائز ہے۔ یاد رکھنا لوگوں، رب ذوالجلال کی قسم ہے، جو چیز اللہ نے حرام کر دی ہے، آپ کے اگر اور مگر کہہ دینے سے، کسی امام کو حلال، کسی امام کے حلال فتویٰ دے دینے سے، کائنات کی رب کی قسم ہے لوگوں وہ حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اختیار اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی نہیں دیا ہے، یہ اختیار اللہ نے اپنے رسول کو بھی نہیں دیا۔ اٹھاؤ سورہ تحریم اٹھاؤ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے ایک امہات المومنین کے پاس، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، ایک امہات المومنین کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تکلیف معلوم ہوئی، تکلیف ہوئی اور کہا کہ صفیہ جب اللہ کے رسول وہاں سے ہمارے پاس آئیں گے تو ہم کہیں گے آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، چونکہ آپ ہر دن عصر کی نماز پڑھ کے پہلے وہیں جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں۔ دل میں تکلیف محسوس کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ آئے تو کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، اور مغافیر ایک قسم کی بدبودار چیز ہوتی ہے، اور نبی کی زبان مبارک سے، وہ پاک زبان، وہ پاک رسالت کی زبان، جس کے پسینے کی خوشبو کا یہ عالم کہ جس راستے سے، جس گلی سے ہمارے نبی گزر جائے، رب ذوالجلال کی قسم ہے لوگوں، تاریخ کے الفاظ گواہ ہیں، نبی کے گزرنے کے بہت دیر کے بعد اگر کوئی صحابہ اس راستے سے گزرتے تھے تو کہتے تھے خوشبو بتا رہی ہے کہ اس راستے سے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ جس کے پسینے کی خوشبو کا یہ عالم، اس شخص سے اگر کہا جائے آقا آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، بتائیے دل پر کیا گزر رہی ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میں نے کوئی مغافیر نہیں پی رکھی ہے، میں نے شہد پی ہے، شہد دیتی ہیں وہ ہر دن، میں نے شہد پی رکھی ہے، اگر شہد پینے کی وجہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے تو عائشہ آج کے بعد سے محمد الرسول اللہ اپنے اوپر شہد کو حرام کرتا ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نازل، سورہ تحریم مکمل اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا۔ سورہ تحریم کی ابتدائی پہلی جو آیت ہے آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ کے اوپر جو اللہ نے حلال کیا ہے آپ اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے؟ اے نبی کیا آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے شہد کو آپ نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے؟ اے نبی اللہ نے یہ اختیار آپ کو نہیں دیا ہے۔ لوگوں جب اللہ نے اپنے پیغمبر کو جس پر شریعت نازل ہوئی، جس پر قرآن نازل ہوا، جو ساری کائنات کے امام ہے، جو ساری کائنات کے رہبر ہیں، جو رحمت للعالمین جسے اللہ نے قرار دیا، اس پیغمبر کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ اللہ نے جسے حرام کر دیا اسے آپ حلال کریں، اور جسے اللہ نے حلال کیا آپ کے لیے آپ اسے حرام کریں۔ پھر ہمارے مولوی صاحب کو کس نے اختیار دیا کہ آپ کے اور اگر مگر کے ذریعے سے آپ کے ہیلا اور بہانے سے اگر فتویٰ پوچھا جائے تو آپ کے اس حرام چیز کو پھر حلال کا فتویٰ لگ جائے؟ یہ اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ تو یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور یہ عمل، یہ وتیرہ، یہ شیوا بنی اسرائیل کا تھا۔ ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار سے اللہ نے منع کیا تھا تو اس نے پھنسا کر رکھا، اتوار کے دن لایا، نتیجہ کیا ہوا؟ کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے بندر بنا دیا، سب کو عذاب نازل ہو گیا۔ قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے کہ حرام چیزوں کے استعمال کرنے سے اور ہیلا اور بہانہ کر کے اسے استعمال کرنے حلال سمجھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر عذاب نازل کیا اور سارے لوگوں کے چہرے کو بندر بنا دیا، چہرہ مسک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو ایمان غیر محفوظ ہیں، اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی ایمان کی حفاظت فرما دے۔ پروردگار عالم عالمی پیمانے پر ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو بھی غیر محفوظ ہیں، اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے، اس کے ایمان کی حفاظت فرما دے، اس کی توحید کی حفاظت فرما دے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھ اور توحید پر ہم سب کو زندہ رکھ، اور جب اس دنیا سے ہم سب کا خاتمہ ہو تو پروردگار عالم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہم سب کا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو، توحید پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔ والسلام علیکم۔